السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نکاح اور کامیاب شادی کے اس 10ویں کلاس میں حاضری دینے والے قابل احترام طلباء و طالبات اور دیگر سامعین کرام، میاں بیوی کے معاشرتی زندگی سے جڑے ہوئے چند مسائل کی وضاحت اس درس میں کی جائے گی۔ ہم اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اسلام دستور حیات اور نظام زندگی ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کہ باہمی ایک دوسرے کے حقوق کو بہت ہی واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا ہی عزیز پاک رشتہ ہوتا ہے، اور میاں بیوی ہی کے ذریعہ ایک نیک سماج کا وجود عمل میں آتا ہے اور معاشرے کی اچھے انداز میں تشکیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے شوہروں کو نیز بیویوں کو، شادی شدہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ہر ممکن طریقے سے ہر ایک کے واجب حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے باہمی خوشگوار زندگی گزارنے کی ترغیب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور شوق دلایا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو کہیں انفرادی طور پر اور کہیں اجتماعی طور پر ہر ایک کو باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت، حسن اخلاق، حسن معاملہ کے ساتھ زندگی بتانے کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے۔ اور جب میاں اور بیوی کے درمیان خوشگوار مزاجی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا اخلاق اور برتاؤ کرتے ہوئے جب میاں بیوی زندگی گزاریں گے تو دونوں کی زندگیاں بہت ہی راحت، اطمینان، سکون، خوشیوں اور مسرتوں سے بھری ہوئی گزرے گی۔ لیکن میاں اور بیوی میں سے اگر ہر ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کرنے کی کوشش کی، ہر ایک کی قدر اور مقام کو نہ پہچانا اور باہمی تال میل کے ساتھ، میل و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے واجب اور نفل حقوق کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے اگر زندگی گزاری تو زندگیاں تلخ اور کڑواہٹ سے بھر جائیں گی، اور گھر میں جو آرام اور سکون اور میاں اور بیوی کے ذریعے ایک دوسرے کو جو راحت نفس سے میسر ہوتا ہے وہ مفقود ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے بیویوں کو بھی شوہروں کو بھی یکساں طور پر حسن معاشرت، خوشگوار زندگی گزارنے کا
حکم دیا ہے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے فوائد پر علماء کرام نے بھاری بھاری کتابیں لکھی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا ہے مختلف مواقع پر، مختلف حالات میں، کہ ایک شوہر کو بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور ایک بیوی کو شوہروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس درس میں حسن معاشرت سے جڑا ہوا ایک بہت ہی بڑا معاملہ، میاں بیوی کے آپس باہمی ایک دوسرے کے حقوق کو بتلاؤں۔ تو آئیے وقت کے تنگی کے حساب سے میں اس درس کے اندر بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے، بیوی کے حقوق شوہروں پر، یہاں ہم میں سے کوئی من چلا یہ شکایت کر سکتا ہے، اس کو حق ہے کہ مولانا آپ نے سب سے پہلے بیوی ہی کے حقوق کیوں بیان کر رہے ہیں، شوہر کے حقوق کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا تو اگلے درس میں شوہروں کے حقوق بھی بتلاؤں گا، اور میں شروعات شوہروں سے کرتا ہوں کہ اے اپنی بیویوں کے شوہروں، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا کیا کیا حق اور کیا کیا حقوق ہیں، یہ آپ پہلی فرصت میں آپ جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بطور حاکم ہیں، اور عورت کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارے سامنے قیدی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعہ اس کے عزت و عصمت کو تم نے جائز انداز سے استعمال کیا ہے۔ اور دوسری، اسی لیے میں بیویوں کے حقوق شوہروں پر کیا ہے یہ بیان کروں، ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد ہوتا ہے، اس کے اندر سوجھ بوجھ، عقل و دانشمندی کا جو ملکہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اتنا عورتوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ آپ بحیثیت شوہر گھر کے خارجی معاملات کے بھی ذمہ دار ہیں، اور بحیثیت سرپرست، پہلا سرپرست گھر کے داخلی اور اندرونی معاملے کے بھی ذمہ دار ہیں، اور آپ نے اگر اپنی ذمہ داری شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بیوی بھی آپ کا وفادار ہو جائے گی، آپ سے محبت کرنے والیاں ہو جائیں گی آپ کی بیویاں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے منصب ازدواجی منصب کو، شادی کے مقام اور رتبے کو، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا، اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پہلی فرصت میں، پہلی رات سے لے کر کے زندگی کے آخری سانس تک اگر آپ نے اپنے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں اس کو نہ جانا اور اس کی پاسداری نہ کی، اس کو پامال کیا، تو لاکھ بیوی چاہے گھر کو سنوارنے کے لیے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، آپ کو نکھارنے اور بنانے اور خوش و خرم رکھنے کے لیے نہیں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لہذا اسی لیے اور بہت سارے وجوہات ہیں، اسی لیے مجھے معاف کریں گے درس میں موجود مرد حضرات کہ سب سے پہلی فرصت میں اپنے آپ کو، ہماری اہلیہ محترمہ میرے کلاس میں سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بھی اور آپ سبوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بیویاں جن کو ہم نے اپنے عقد میں قبول کیا ہے، ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا کیا ہیں۔
ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور مکمل طریقے سے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر کے ملکہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کو جنت کا دہ بنا لیں۔ اسلام نے شوہروں پر بیویوں کے بہت سارے حقوق متعین کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ حقوق واجب ہیں، فرض ہیں، جو میاں اور بیوی کے درمیان مشترک ہیں، میاں بیوی کے درمیان مشترک ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ حقوق ایسے ہیں جو اسلام نے بیویوں کے تعلق سے فرض اور واجب کیا ہے، وہ بیوی کا حق واجب ہے، وہ بیوی کا واجبی حق ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے بیویوں کے اوپر شوہروں کے بھی کچھ حقوق متعین کیے، جس کو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کے کلاس میں ذکر کروں گا۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق چاہتے ہوئے مختصر طور پر اہم باتیں کہ بیویوں کا مردوں کے اوپر، شوہروں کے اوپر، تاجدار کے اوپر، جیون ساتھی کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، دلائل کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس پروگرام میں موجود مرد اور خواتین، اللہ آپ سب کو خوشگوار زندگی عطا کرے۔ ہر عورت کو اپنے شوہر کے لیے درد کا درما، زخم کا مرہم اور سکون کا سامان بنائے، آمین۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی، اپنے بچوں کی امی جان، اپنے ابو کی بہو، اپنے امی کی بہو کے لیے ایک نہایت مہکدار، خوبصورت، چمکدار، منور، روشن، سلجھا ہوا، سمجھدار، دیندار پتی اور شوہر بنائے، آمین۔ خاص طور پر ہمیں اپنے بیوی کے لیے اللہ تعالی ہر طرح کے جائز نعمت کا ذریعہ اور ان کے لیے ہر طرح سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنائے رب العالمین۔ تو ہمیں توفیق دے اپنی طرف سے کہ ہم اپنے بیوی، اپنے بچوں اور بچیوں کی امی جان کے جو واجب حقوق ہیں، جو فرض حقوق ہیں، جو سنت حقوق ہیں، ان کی جو قدر ہے اسلام کے اندر، ان کا جو مقام ہے اسلام کے اندر، ان کا جو رتبہ ہے اسلام کے اندر، ان سارے رتبوں کا خیال کرتے ان کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت دنیا کے اندر اگر میری بیوی زیادتی کی باعث، ظلم کے اندیشے سے اگر وہ برداشت کر رہی ہے، لیکن اگر اس نے دل سے معاف نہ کیا تو روز قیامت ہم سے مخاصمہ کے لیے تیار نہ ہو، جہاں ہم اس کے حقوق کی ادائیگی میں فیل نظر آئیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک شوہر پر اس کی بیوی کے کچھ مالی حقوق ہیں، ایسے حقوق واجب ہیں جس کا تعلق مال سے ہے۔ ان میں سے پہلا حق مہر ہے، جس کے بارے میں 2 ہفتہ یا 3 ہفتہ پہلے کلاس لے چکا ہوں۔ یہ بیوی کا حق ہے، مہر یہ بیوی کا حق ہے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی نے جتنا مہر مانگا ہے اور آپ دونوں کا ایگریمنٹ اور اتفاق ہو گیا ہے، ادھار ہے تو جتنی مدت کے لیے ادھار ہے اتنی مدت تک، نقد ہے تو فوراً جس شکل میں ہے، جس کوانٹیٹی میں ہے، فوراً آپ ادا کریں۔ یہ بیوی کا حق ہے اور اس کا کبھی کوئی تانا نہیں دے سکتا، کوئی احسان نہیں جتلا سکتا۔ یہ بیوی کا پہلا مالی حق ہے ہمارے اوپر بحیثیت شوہر، بحیثیت جیون ساتھی، بحیثیت پتی۔ بیوی کا شوہر کے اوپر بڑا غور سے سنیں گے، بیوی کا شوہر کے اوپر واجب اور فرض حق ہے اس کا اپنی مالی بساط اور طاقت کے مطابق خرچ برچ برداشت کرنا، A to Z، الف سے لے کر کے یہ تک۔
یہ اس کا خرچہ، کھانا پینا، کپڑا، لباس، دوا، علاج، ٹانک، وٹامن، سب واجب حق ہے. یہ خرچ اور بچ. تیسرا مالی حق جو عورت کا شوہر کے اوپر ہے، گھر. اور کیسا گھر؟ پردے دار گھر، آرام دہ گھر، سکون اور اطمینان والا گھر. اب شوہر دے گا اپنے مالی بساط اور اپنی مالی طاقت کے مطابق. یہ 3 مالی حق ہے: مہر، خرچ برچ، روٹی کپڑا، اور تیسرا مکان. یہ واجب حق ہے. اور شوہر کے اوپر یہ مالی حقوق کے علاوہ جو غیر مالی حق واجب ہے، غیر مالی حق جس میں مال کا انٹرفیئر اور دخل نہیں ہے. نمبر 1، اگر کوئی خوش نصیب آپ میں سے ایسا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس پر کرم کرتے ہوئے 2 بیویاں عطا کی ہیں، یا 3 بیویاں عطا کی ہیں، یا نور علی نور 4 بیویاں عطا کی ہے، تو باری باندھنے میں بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف، خاص طور پر شباشی میں عدل اور انصاف. دوسرا غیر مالی حق بڑا اہم ہے. مہر دے دینا آسان ہے، خرچہ برچہ دے دینا آسان ہے، گھر بنا کے دے دینا آسان ہے. 2 بیویاں یا 3 بیویاں ہوں تو راتوں کی باری میں آسان ہے. یہ بڑا کٹھن ہے، جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء، ہم جیسے لوگ انسان ہونے کے ناطے بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں ناکام فیل نظر آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ناکام اور فیل نظر آ رہے ہیں. وہ غیر مالی دوسرا حق واجب احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنا، بیوی کے ساتھ معروف اور اچھائی کے ساتھ، حسن اخلاق، حسن معاملہ کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اسے، بیوی کو نقصان نہ پہنچانا، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے حقوق میں نقصان ہو، یا زبانی نقصان ہو، یا جسمانی نقصان ہو، اس کو نقصان نہ پہنچانا. یہ 3 غیر مالی حق ہیں جو بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر. اللہ توفیق دے ہم سب کو، اور اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ہماری بیویوں کو معاف کرنے اور صبر کرنے کی توفیق دے. آمین. معاف کرنے ہماری بیویوں کو اور صبر کرنے، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی خاطر توفیق دے اللہ تعالی، اور ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق میں ناانصافی، ظلم و زیادتی کرنے سے بچائے. میرے بھائیو، یہ اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس سماج کے ہم لوگ ہیں، ہندوستان، اور ہندوستان میں مختلف اسٹیٹ کے، یقیناً بیویوں کے اوپر، عمومی طور پر عورتوں کے اوپر اور خصوصی طور پر بیویوں کے اوپر کہیں نہ کہیں، آپ دیکھ لیں، جب سے آپ نے شادی کی ہے، شوہر بنے ہیں، اس وقت سے لے کر کے آج کی عمر تک، کہیں ماں کے دباؤ میں، کہیں باپ کے دباؤ میں، کہیں جوائنٹ فیملی کے غلط ماحول میں، یا سسرال کی غلطی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بیچاری چکی کے 2 پارٹ کے اندر بیویاں ہی پڑی ہیں. اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، اللہ انہیں صبر دے اور معاف کر دے. اس موقع پر میں آپ لوگوں کے مادھیم سے میں ساری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے شوہروں نے انسان ہونے کے ناطے کہیں غلطی کر دی ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کمی کر دی ہے، تو ان کے دیگر احسانات اور دوسرے اچھے برتاؤ کا خیال رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دو. وہ تمہارے شوہر ہے، اور قیامت تک کے لیے، قیامت کے دن کے لیے نہ چھوڑو. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. غیر مالی حقوق
عدل و انصاف اگر 2-3 بیویاں ہیں، دوسرے حسن سلوک، اچھا برتاؤ، خوشحالی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ ازدواجی زندگی کو گزارنا اور بیویوں کو نقصان نہ پہنچانا، دیدہ اور دانستہ طور پر، جان بوجھ کر، کیونکہ آپ کی ماں کا حق ہے، آپ کے ابو کا حق ہے، آپ کے دیگر رشتہ داروں کا حق ہے۔ سارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ آپ کے اوپر جس کا حق ہے وہ آپ کی بیوی کا مہر، خرچ برچ، کپڑا لتا، دوا علاج، نان و نفقہ اور گھر، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف اور حسن سلوک اور اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ اس کا حق ہے، بیوی کا ایک حق ہے۔ اب آئیے مہر جو بیوی کا مالی حق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مردوں کے اوپر، شوہروں کے اوپر ادا کرنا جس انداز کا متعین ہوا ہے، فکس ہوا ہے، یہ مہر مثل اس سے ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو خوشی بخوشی، راضی برضا ہو کر کے، خوش دلی کے ساتھ دل کو کشادہ کرتے ہوئے عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے، اور اسی مہر کے بدولت آپ اس کی عزت، عصمت حلال سمجھتے ہیں، تو یہ مہر عورت کا حق واجب ہے۔ دوسرا حق عورت کا ہے خرچ برچ، اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اور آپ اپنی طاقت جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی کو بیوقوف بنانے کے لیے طاقت، اس کی ضروریات زندگی، خرچ برچ پورے کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود آناکانی کر رہے تو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی نے معاف نہیں کیا تو روز قیامت یا تو آپ کے اس کا گناہ آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا کیونکہ آپ اس کے حقوق میں ظالم ٹھہرے، اور یا تو آپ کی نیکیاں اس بدلہ لینے والی دنیا کے اندر مظلومیت سے دوچار مظلوم بیوی آپ کی نیکیاں لے لے گی اور آپ کو دینا پڑے گا۔ خرچ برچ، علماء اسلام نے بیویوں کا خرچ برچ شوہروں کے اوپر فرض اور واجب قرار دیا ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ اگر بیوی وہ شرط پوری کر رہی ہے تو بیوی مکمل اپنے خرچ برچ کا حق آپ سے کورٹ کے ذریعہ، اگر اسلامی حکومت ہے تو کورٹ کے ذریعہ آپ کا گریبان پکڑ کر کے لے لے گی، اللہ یہ کیوں معاف کر دے۔ وہ شرط کیا ہے کہ بیوی نے آپ اپنے اوپر آپ کو مکمل طریقے سے لطف اندوزی کا موقع فراہم کیا ہے، موقع فراہم کیا۔ آپ کو آپ کی بیوی نے اپنی ذات اور جسم سے، اپنے جسم سے لطف اندوزی، فائدہ، سکون دل، سکون قلب حاصل کرنے کا اگر موقع فراہم کرتی رہی ہے تو اور کبھی بھی اس نے آپ کے کنٹرول، آپ کو اپنے اوپر ان کنٹرول نہیں کیا، یعنی کبھی بھی وہ روکی نہیں ہے، ہاں، حالات کے حساب سے، اور نہ ہی اس کے اندر شرعی طور پر آپ کی مخالفت یا اکڑپن پایا جاتا ہے۔ اگر شرعی طور پر اس کے اندر نشوز ہے، اختلافات ہے تو دوسری بات ہے، اگر شرعی طور پر وہ آپ کی تابعدار ہے، آپ کی فرما بردار ہے، آپ کی وفادار ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے مکمل خرچ برچ کا حق رکھتی ہے آپ کے مالی طاقت کے حساب سے۔ لیکن اگر وہ ایڑھی ہے، ٹیڑھی ہے اور لات مار کر آپ کو بستر سے الگ کر دیتی ہے، یا منہ بنا کر کے آپ کو لطف اندوزی کا موقع نہیں دیتی ہے، تو اسے سمجھایا جائے گا۔ اگر سمجھ میں بات آ گئی تو ٹھیک، ورنہ وہ آپ سے خرچ برچ کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ اسلام نے بیویوں کا خرچہ شوہروں ہی پر کیوں رکھا، کیوں واجب کیا؟ شاید اس کا جواب آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جواب یہ ہے کہ بیوی شوہر کے قید خانے میں ہے،
اس کے ہاتھوں میں ایک طرح سے معنوی طور پر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. شوہر اس کو اپنے گھر میں ایک طرح سے سمجھانے کے لیے بات کیجیے قیدی بنا کر کے رکھتا ہے، وہ قید خانے میں ہوتی ہے. اور دوسری بات، شوہر نے جب عقد کیا ہے اسی وقت یہ بات ہو گئی کہ بنا شوہر کی اجازت کے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. ایک دم قید خانے میں ایک طرح سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. بنا شوہر کی اجازت کے وہ کما بھی نہیں سکتی ہے، تب وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی. بنا شوہر کی اجازت کے وہ کما بھی نہیں سکتی. اور قید خانے میں جیسے ایک جیل قیدی رہتا ویسے گھر میں رہتی ہے شوہر کے انڈر میں، تو بیچاری کہاں سے کمائے گی، کہاں سے لائے گی، کہاں سے اپنا ذاتی خرچ برچ ادا کر پائے گی. اسی لیے بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر ہے اور بیوی کی کفالت شوہر کے اوپر ہے. تیسری بات، جناب جی بیوی کا خرچہ آپ کے اوپر اس لیے اسلام نے فرض اور واجب کیا ہے کہ آپ نے جسمانی فائدہ بیوی سے حاصل کیا ہے، بالخصوص آپ نے، اور اس بیوی نے ہر طرح کی چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو اپنے سے فائدہ اٹھانے کا مکمل اختیار دیا ہے. اس وجہ سے بھی بیوی کا خرچہ آپ کے اوپر ہے. جو بھی بیوی کو ضرورت ہو کھانا، رہنا، پینا، پہننا، دوا اور علاج اور دوسری خوبصورتی اختیار کرنے کے سامان، جسمانی طاقت فراہم کرنے کے سامان وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے. کس حیثیت سے؟ جس حیثیت سے آپ کی مالی طاقت ہے، آپ کی نجی مالی طاقت ہے، آپ کی نجی مالی طاقت ہے. ہاں اگر بیوی ایسی چیز کی فرمائش کرتی ہے کہ آپ مالی طور پر اتنے کمزور ہے کہ اس کی فرمائش نہیں پوری کر سکتے، تب کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں. لیکن اگر بیوی کو ضرورت ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے، کہ آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، اور آپ طاقت رکھتے ہیں مالی طور پر، تب آپ کے اوپر اس کا یہ حق ہے، فرض اور واجب ہے. لیکن کیا کرو گے؟ جوائنٹ فیملی میں لے رہے ہو، امی کی ہری جھنڈی جب تک بیٹے کو نہیں ملے گی، امی کی بہو میری بیوی سسک سسک کر، بلک بلک کر، ہمارے پیروں پر ناک اور ماتھے رگڑ رگڑ کر پریشان رہے، لیکن امی ساس کی ہری جھنڈی ہمارے سامنے چلتی ہے، سسر کی ہری جھنڈی چلتی ہے. شوہر نامدار شوہر ہیں، رات میں مزہ اڑانے کے لیے وہ ہیں، پیر دبوانے کے لیے وہ ہیں، کپڑا دھلوانے کے لیے وہ ہیں، گھر میں پوچھا جھاڑو لگوانے کے لیے وہ ہیں، وہ حاکم ہیں. اور حکم میں امی کی ہری جھنڈی ملے گی تب، ابو کی ہری جھنڈی ملے گی تب. یہ جوائنٹ فیملی کے نقصانات ہیں. بہرحال وہ آپ کی بیوی ہے، اللہ اس نے اپنی اور سے آپ کے اوپر اپنا حق واجب نہیں کیا ہے. آپ کے اللہ نے، آپ کے رسول نے، آپ کے دین برحق دین اسلام نے اس کا حق واجب کیا ہے. افراط اور تفریط کے بنا، کمی اور زیادتی کے بنا جتنی آپ انصاف کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں. ایک مثال دوں. ایک دن ایک شوہر نے کہا اپنی بیوی سے، میں نے نہیں بھائی کہا ہے، ایک دن اپنے شوہر سے ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ ایک سونے کی انگوٹھی مجھے بھی لیا دو، کبھی تو میں انگوٹھی ایک سونے کی پہن لوں. ارے کہاں سے سونے کی انگوٹھی لاؤں؟ فلاں زمین بینامہ کرانا ہے، فلاں فلیٹ لکھانا ہے، موٹر سائیکل ہے اس سے کام نہیں چلتا، کار لانا ہے. اب آپ انصاف کیجئے، آپ فیصلہ کیجئے. آپ کے پاس گزرانے زندگی بھر کے سامان ہیں، ایک انگوٹھی آپ کی بیوی نے مانگا، آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کر، اور آپ کے پاس مالی طاقت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے بھائی، آپ کے لیے کیسے زیب و زینت کریں؟
आपके लिए कैसे मेकअप करे, बनाओ श्रृंगार कैसे करे, नहीं दे पाएंगे। बीवी बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया अरे भाई ऐसा करो, इसको रोजाना 1 गिलास मौसमी का जूस पिलाओ, इसको विटामिन डी की कमी है, मछली खिलाओ, विटामिन डी की कमी है, धूप में ले जाओ, विटामिन डी की कमी है, खून की कमी है। एक दिन ला दिए, दूसरे दिन में अरे कौन डेली जूस मौसमी पिला पाएगा तुझे, 1 गिलास 50 रुपए में मिलता है, हालांकि बैंक भरा हुआ है। ये कंजूस बखील बीवियों का ख्याल रखने वाले जालिम शौहरों की आदत होती है, जिसको औरतें अच्छी तरह जानती हैं, जिसको औरतें अच्छी तरह जानती हैं। कोई माँ की तरफ से पाबंदी नहीं, बाप की तरफ से पाबंदी नहीं, जॉइंट फैमिली भी नहीं, अकेले हाकिम वक्त है बीवी के, इसके बावजूद भी ताकत रखने के बावजूद नहीं। और अपना दिन भर में 150 रुपए का पान, 200 रुपए का सिगरेट और 10-12 समोसा, 20-25 चाय, दोस्तों के साथ मजे उड़ाएं, खूब खाएं, खूब खिलाएं। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों की अम्मी, जिसने इज्जत और इस्मत आपके हवाले कर दिया, आप उसकी जात से जिस तरह चाहे लुत्फ अंदोज हुए और ना पिलाएं, तो ये जुल्म है कि नहीं? और किस पर हमने जुल्म किया? अपने ही जिस्म के एक हिस्से पर, अपने कपड़े पर, अपने सुकून पर, अपने इत्मीनान पर, अपनी जिंदगी को संवारने वाले एक महकदार खूबसूरत गुलदस्ते पर। तो ये बीवी का हक है। शौहर के ऊपर ये वाजिब है कि बीवी के लिए शौहर खाना, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, दवा, इलाज अपनी ताकत के हिसाब से फराहम करे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा की आयत नंबर 233। औरतें भी पढ़ें और अपने हक का मुतालबा करें, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ, इतनी सख्ती के साथ नहीं कि मामला कहीं से कहीं बढ़ जाए, तलाक की नौबत है, लेकिन अपने हक को अपने शौहरों से मांगे, उसके माली ताकत को देख करके। अल्लाह ताला ने फरमाया व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, शौहर के ऊपर अपने बच्चों के हक वाजिब है, उनकी माओं का खाना फराहम करना, रिज़्क़ फराहम करना, और उन्हें कपड़ा पहनाना एहसान के साथ, भलाई के साथ। और अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह तलाक की आयत नंबर 7 कि किस अंदाज से खर्चा बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला फरमाता लियुनफिक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, कुशादगी वाला अपनी कुशादगी के हिसाब से खर्च करे, और जिसकी रोजी तंग है, गरीब है, नादार है, तो अब उस रिस्क के हिसाब से, कुशादगी के हिसाब से खर्च करे जो अल्लाह ताला ने दिया है। गोया बीवियों के लिए जो खाना, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, जो ये जिम्मेदारी है, वो किस हिसाब से? मालदार अपनी मालदारी के हिसाब से, बिना तकब्बुर और गुरूर और बिना फजूल खर्ची के। मालदार मालदारी के हिसाब से, गरीब, नादार, तंगदस्त अल्लाह ताला के दिए गए रिस्क के हिसाब से खर्च करें। ये औरतें भी जाने और मर्द भी जाने कि हम अपने बीवी के खर्च को बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें अता फरमाया है, मालदार बनाया है, तो बिना गुरूर और घमंड के, बिना फजूल खर्ची के, मालदारी के हिसाब से उसके लिए घर बनाएंगे, बिछौना देंगे, कपड़े देंगे, खाने देंगे, जेवरात देंगे, मेकअप के सामान देंगे, और जो घरों में सिर्फ लगाने के लिए खुशबू देंगे, वगैरह वगैरह। और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला के दिए गए रिस्क के हिसाब से अपने बीवी को खिलाएंगे, पिलाएंगे और रखेंगे। हुस्न सुलूक, हुस्न मुआमला, बिना जुल्म ज़्यादती के, बिना ताना और तशनी के, बिना आगे से हूरा पीछे से कूड़ा के। बहुत मैं सुनता हूं इस मसले को कि बहुत सारे शौहर, हो सकता है उन्हीं में से मेरी भी गिनती हो रही हो कहीं, कि आगे से कूड़ा, लुकमा, पीछे से एहसान जितलाना, खिलाया पिलाया, पहनाया ओढ़ाया खूब, थोड़ी सी बीवी के मिजाज, बीवी की तरफ से सरताज की खिदमत में कमी हो गई, फौरन ताना मार देना, फौरन। अल्लाह महफूज रखे
اللہ حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ ہند بنت عتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر ابو سفیان کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ وہ ہمارا خرچ برچ نہیں ادا کرتے ہیں، جو ہماری ضروریات زندگی ہے اسے نہیں دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہند بنت عقبہ نے کہا، اللہ کا رسول ابو سفیان ہے، اتنے بڑے کنجوس و بخیل ہے کہ ہمارا جو واجبی حق ہے خرچ برچ کے بارے میں، یہ ہمارے خرچ برچ کو نہیں ادا کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، یا چوری نہیں سکھا رہا، خودی ما یکفی کی وولد کی بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جو تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہو، وہ ان کے مال میں سے لے لو، ان کے مال میں سے لے لو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں چوری نہیں کرے گی، یہ اگر چوری کرے گی تو وہ چورنی ہوگی، لیکن اگر شوہر کنجوس ہے، بخیل ہے، تو شوہر کے مزاج، حالات، حکمت عملی کے ساتھ شوہر کی کمائی میں سے اتنا لے لے جتنی اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے۔ تو اس سے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جاؤ ہند، ابو سفیان جو رکھے ہوئے ہیں، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ضرورت بھر کا جو تمہارے لیے ضرورت ہے، جس کے بغیر تمہارا جینا رہنا مشکل ہے، تمہارے بچے کے لیے جو ضرورت ہے اتنے بھر کا احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تم لے لو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ہند بنت عقبہ کو رہنمائی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ایک نہایت کنجوس، مکھی چوس، بخیلوں کا باپ اور دادا، اتنا کنجوس ہے، اتنا بخیل ہے کہ وہ ہمیں خرچہ نہیں دیتا، اتنا خرچہ ہمیں نہیں دیتا جو میرے لیے کافی ہو اور میرے بچے کے لیے کافی ہو۔ یہ ہند بنت عقبہ نے جو ابو سفیان کی بیوی اللہ کے رسول سے شکایت۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو کہ اگر شوہر کے اندر کوئی ایسی اخلاقی گراوٹ ہے جو بیوی کے لیے نقصان دہ اور ناپسندیدہ ہے، تو وہ کسی ایسے آدمی سے کہہ سکتی ہے جو آدمی اچھی رہنمائی کر سکے اور شوہر کو سمجھا سکے۔ سب سے نہیں کہ فلاں سخی کے گئے گئی تو شوہر کی برائی، فلاں کے گہاں گئی تو سننا، ایسے آدمی سے اپنے شوہر کی شکایت کر سکتی ہے جو بہترین مشورہ دے سکے صلح اور اس انداز سے، اور جو شوہر کی اصلاح کر سکے۔ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بہترین مشورہ دینے والا کون؟ اور اللہ کے رسول سے زیادہ صلح مصالحت کرنے والا کون؟ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کس کی بات کون مانتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے لیے جو کافی ہے، اپنے بچوں کے لیے کافی، وہ لے لو۔ الا ما اخذت من مالی بغیر لیکن تم بغیر اس کی اجازت کے اس کے مال بنا ضرورت نہیں لے سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، دیکھو بھلائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ابو سفیان کے مال میں سے اتنا تم لے لو جو تمہارے لیے، تمہارے بچوں لیے کافی ہو۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5049 اور صحیح مسلم 1714 یہ روایت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ اسے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
اور اس کو ذہن و دماغ میں اس کے معنی مفہوم کو پرو لینا چاہے اور اس کے حساب سے عمل کرنا چاہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں ہے، عرفہ کا دن ہے، میدان عرفہ کے اندر ہیں اور حج کے اندر ہیں، اور یہ آپ کا اول اور آخری حج ہے، زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک زوردار خطبہ دیا تھا، اسی خطبے کے اندر، حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو کیا وصیت کیا، کہا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں خیانت کرنے سے بچو، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ کی کا تقوی اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کا امان کے ذریعہ، اللہ کے پناہ کا وعدہ کرتے ہوئے، اللہ کا امان کا وعدہ کرتے ہوئے تم نے ان کو پکڑ لیا ہے، یعنی تم نے ان کو اپنی بیوی بنائی ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمہ کا واسطہ دے کر، عقد کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اللہ کے کلمے کا واسطہ اور وسیلہ دے کر تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فَرَشَكُمْ، اور تو گویا مردوں کو کیا وصیت کیا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تم نے اللہ کا امان کا وعدہ اور وسیلہ دے کر ان کو اپنے عقد میں تم لوگ لائے ہو، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کے جسم کو تم نے حلال سمجھا ہے۔ اور عورتوں کے اوپر شوہروں کا اس حدیث کے اندر یہ حق ہے کہ عورتیں تمہارے بستروں پر قطعاً ان لوگوں کو نہ بیٹھنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ بات واضح کرائے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بھائی ایک شوہر اپنے بستر پر لیٹنے کی اجازت کہاں دے سکتا ہے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے، کسی کو اپنے بیڈ روم میں، خاص روم میں آنے کی اجازت، یہ شوہر کی غیرت ہوتی ہے، یہ اس کا حیا اور شرم ہوتا ہے، یہ اس کی غیرت ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کے اوپر یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے کو قطعاً نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، اگر وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بستروں پر ایسے لوگوں کو بلائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، تو انہیں مارو، مارنے کا حکم دیا۔ عورتیں سمجھو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ تم شوہروں کو مارو، لیکن شوہر کو اللہ تعالیٰ نے پابندی کے ساتھ اصلاح کے خاطر مارنے کا حکم، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، سر پھٹ جائے، زخم ہو جائے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حجت وداع ہے، احرام کی حالت میں ہے، میدان عرفات ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے اوپر بیویوں کے حقوق، ان کا کھانا پینا، خرچ برچ، ان کے لیے مکان کو واجب کرتے ہوئے کہا، سنو تمہارے ان عورتوں کے لیے تمہارے اوپر ان کا کھانا پینا، ان کا پہناؤ بھی تمہارے حصے میں ہے، بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے بھی عورتوں کا کپڑا لتا، کھانا پینا اور گھر، یہ عورتوں کا حق ہے جو آپ کے اوپر بحیثیت شوہر واجب ہے مالی طاقت کے حساب سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر 1218۔ تیسری چیز جو عورتوں کا حق، پہلا کیا ہے؟ مال، مہر ہے نا، دوسرا کیا ہے؟ کھانا پینا، خرچ برچ، روٹی کپڑا، دوا علاج، تیسرا کیا؟ گھر۔ اسی لیے میں شوہروں سے کہوں گا کہ آپ اپنی کمائی سے الگ تھلگ ایک گھر بناؤ۔ اگر آپ کے والدین مالدار ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے بھائی بہنوں کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اسلام کے اجازت کے مطابق
ان کے خرچ بچ کا انتظام کرو، لیکن اپنی بیوی کے لیے گھر بناؤ، اپنے بچوں کے لیے گھر بناؤ۔ اور جو میری اس نصیحت پر عمل نہیں کرے گا وہ ویسے ہی روئے گا جیسا طارمان سعیدی رو رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگ رو رہے ہیں۔ سعودیہ سے کما کر کے بخیلی اور کنجوسیوں کے ساتھ مال بٹور کر کے گھر کے بڑے بھائی مالک ہیں ان کو دے دیا، ابو کو دے دیا، امی کو دے دیا، اور میری نجی کمائی میں سے میری بنا اجازت کے گھر کے مالک نے جیسا چاہا کیا، ابو نے جیسا چاہا کیا، امی نے جیسا چاہا کیا، سب کو دیا، خالی روڈ پر مجھے لٹایا۔ آج بہت سارے سعودی عرب میں یا گلف میں کمانے والے یہ روتے ہیں، اللہ انہیں صبر دے اور اللہ انہیں نعمت بدل دے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر آپ کے بیویوں کے لیے آپ کی آمدنی کے حساب سے، آپ کی طاقت اور توانائی کے حساب سے، آپ کے وسائل کے حساب سے بیوی کا حق واجب قرار دیا۔ اس کے لیے گھر بناؤ، شوہر گھر بنائے اپنی طاقت کے حساب سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَسْكِنُوهُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، سورہ طلاق آیت نمبر 6، کہ تم وہیں رکھو جیسا جس میں تم رہتے ہو، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے یو پی اور ہندوستان کے دیگر اسٹیٹوں کے اندر یہ جو جاہلانہ ظالمانہ جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہے، جس میں عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں، تہمتیں اور معاملے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے بچے کا مزاج، بیٹا میں باپ ہوں، میرا حق ادا کرو۔ یہ تمہارے چھوٹے یا بڑے بھائی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال، لیکن اپنا خیال، اپنی بیویوں کا خیال، اپنے بچوں کا خیال تم رکھو۔ اے باپ، سب کھینچ کر کے لے لو، سب پہ خرچ کرو، لیکن جو بیچارہ کما کے دیا ہے وہی اخیر میں فقیر، نادار، لاچار، بنا گھر کے رہے۔ بنایا پورا گھر، پایا ایک روم جس میں ٹوائلٹ بھی نہیں، کچن بھی نہیں، تنہائی میں میاں بیوی، بچے بڑے ہو گئے تو تنہائی میں میاں بیوی بڑھاپے کی عمر کو خوشگوار بنانے کے لیے گزار نہیں سکتے۔ اب جسمانی طاقت بھی نہیں رہ گئی، بینائی بھی نہیں رہ گئی، وسائل بھی نہیں رہ گئے، اب چل یا تو گالی گلوچ کر، مار پیٹ کر، تانا تشنیع کر، یا جو بھی کر۔ تو عورتوں کا حق ہے کہ شوہر ان کے لیے گھر بنائے۔ بات لمبی ہو گئی، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کے کلاس میں دیگر عورتوں کے حقوق جو شوہروں کے اوپر ہے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد شوہروں کے حقوق عورتوں کے اوپر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حقوق، اپنے نبی کے حقوق اور اپنی کتاب کے حقوق، اپنے بندوں کے حقوق، ہمارے ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق امانت داری کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، معروف اور بھلائی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما، اور جو سستیاں اور لاپرواہیاں ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ تو درگزر فرما دے اور معاف فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔